مغربی اور ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کے پیچھے وہاں رائج احتساب کا بے لاگ اور کھڑا نظام ہے۔ یہ نظام ایک ایسی برہم تلوار ہے جو تمام کرپٹ طبقات پر بلا تخصیص وار کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں یورپی ملک یوکرائن کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ویسوولود نیازیف کو رشوت ستانی کے الزام میں نظر بند کیا گیا۔ یوکرائنی چیف جسٹس کے خلاف $30 لاکھ رشوت لینے کا الزام تھا۔ تحقیقات کے بعد چیف جسٹس کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جب یوکرائن روس کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں احتساب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یوکرائن اور روس کی جنگ میں 3,54,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لیکن دوران جنگ بھی وہاں احتساب کا عمل جاری ہے۔ لاکھوں افراد یوکرائن سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر چکے ہیں۔ 30% سے زیادہ معیشت تباہ ہو چکی ہے اور انفراسٹرکچر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یوکرائن کو بحال کرنے کے لیے $350 ارب درکار ہوں گے۔ ان تمام حالات کے باوجود یوکرائن کے طاقتور ترین چیف جسٹس کے خلاف احتساب کا کلہڑا چل رہا ہے۔ وہاں صاحبان اختیار کے مقدمات پاکستان کے صاحبان اختیار کی طرح ختم نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب ایک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں جو طبقہ بھی طاقت اور اقتدار حاصل کرتا ہے اس کے خلاف سنگین کرپشن کے مقدمات بھی چھو منتر ہو جاتے ہیں، جس کی ایک مثال موجودہ حکومت ہے۔ گزشتہ سال جون 2022 میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اگر کسی شعبے میں تیز ترین کارکردگی دکھائی ہے تو وہ اپنی اعلیٰ قیادت کے خلاف کیسز کے خاتمے کی ہے۔ رواں مہینے 20 مئی کو نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں وزیراعظم شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی ہے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم کے ریفرنس میں نیب کے وعدہ معاف گواہ اور ایل ڈی اے کے سابق چیف انجینئر اسرار سعید اپنے بیان سے منحرف ہو گئے تھے۔ نیب نے ایل ڈی اے کے سابق ڈی جی احد چیمہ کو فروری 2018 میں آشیانہ اسکیم کے 14 ارب روپے کے ٹھیکے دینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ 10 مئی کو قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے وزیراعظم شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے پاکستان لوٹنے کی دیر تھی کہ ان کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم ہو گیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی سزا بھی کالعدم قرار دے کر ان کی نااہلی ختم کر دی گئی تھی۔ آصف علی زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس بھی متعلقہ عدالت نے نیب کو واپس کر دیا تھا اور اب وہ اس کیس میں بھی سرکاری کاغذوں میں مبینہ کرپشن سے پاک ہو گئے۔ یاد رہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کئی مقدمات کے سمیت پاک لین ریفرنس کو بھی نیب قوانین میں ترمیم کے تحت چیلنج کر رکھا تھا۔ رواں سال جنوری میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس کے ریفرنس میں ریلیف ملا اور احتساب عدالت نے ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ اس ملک میں کرپشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔